بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ میرا کریم اللہ آپ کے روزے، آپ کے سحر و افطار کے اہتمامات اپنی بارگاہ میں عبادت شمار۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات شریعت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ یقیناً یہ برکت والا مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں یہ نصیب فرمایا ہے۔ اگلے سال زندگی ہو یا بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مضامین ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ میں جو ضرورت محسوس کر رہا ہوں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بذات خود جمعہ کا تعارف ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری امر تھا، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی اس خطبے میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے کچھ عرض کیا۔ سب سے پہلے قرآن، چونکہ جو چیز ہمیں قرآن دے رہا ہے وہ عین شریعت ہے۔ قرآن کے اوپر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب تمہارے سامنے موجود ہے نا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں شک۔ حالانکہ لا شک فی کہتے تھے، لا ریب فی، کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں۔ بس جب کوئی امر آ جائے قرآن میں، اس کے اوپر عمل کرنا مومن کے لیے واجب ہے۔ پھر وہ بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ یہ کس سے پوچھ لینا چاہیے، یہ مسئلہ کس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر تمہیں قرآن کی آیت واضح سمجھ آ رہی ہے، اگر اس میں بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اللہ نے 14 معلم بھی بھیجے جو ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے آئے۔ تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے نماز جمعہ کے لیے، تو پھر کس عالم میں تمہیں آنا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کے لیے سعی کرتے آؤ۔ میں وہ معنی نہیں کرتا آیت کا ہی سہارا لے، سعی کرتے آؤ۔ جو حاجی موجود ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے اور جو اس سعادت سے محروم ہے، میرا اللہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ سعی کس چیز کا نام ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلنے کا نام سعی۔ اچھا، اس سعی میں ایک درس ہے۔ سعی تو علماء مانا کر جاتے ہیں اور آپ نے سنا ہوا، اس سعی میں ایک درس ہے، ایک حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جو سعی ہے یہ سنت ہے کسی مضطرب ماں کی۔ توجہ، یہ سنت ہے کسی مضطرب ماں کی۔ واقعہ آپ کے پاس ہے
سنا ہوا ہے آپ نے، میں نے وہ دہرانا نہیں. یعنی ماں کو اپنے بچے کی محبت میں کوئی اتنا اضطراب تھا، اس اضطراب میں چلی، یعنی اس فکر کو لے کر چلی، اللہ نے اس کو رکن حج بنا دیا. اور جمعہ کے بارے میں فرمان ملتا ہے کہ یہ بھی عیدوں میں سے ایک عید ہے. یہ 5ویں عید ہے. آپ حیران ہو گئے کہ عیدیں تو 2 ہیں، ایک ابھی آنے والی ہے، ایک دوسری چھری والی ہے. مولوی صاحب نے 3 عیدیں اور کون سی سنا دی؟ عیدیں 5: عید فطر، عید قربان اور عید غدیر اور مباہلہ. 4 اور 5ویں عید یہی جمعہ ہے. یہ بھی عید کا دن ہے، لیکن عید کا معنی بھی سمجھنے سے ہم قاصر ہو گئے. جو ہم سارا سال کوئی خطرے نہیں نہ کرتے، وہ عید والے دن کرتے ہیں. یہ کام کرنے کے لیے عید نہیں ہے. جانا پڑے گا نا کسی کے دروازے پہ، جس کا تعارف خود پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ کی توجہ چاہیے، کافی تعداد ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صرف اعزازی بتا کر نہیں گئے تھے، بلکہ حکم دے کر گئے تھے جب بھی علم پوچھنا ہو علی سے ہی پوچھنا. جب بھی کوئی علم کی بات پوچھنی ہو تو علی مولا سے پوچھنا. کسی نے سوال کیا مولا عید کی تعریف، مولا نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. میں اس لیے مولا امیر المومنین کے کلام مبارک کا سہارا لے کر آپ سے مخاطب ہوں کہ مولا نے 2 لفظوں میں ساری ڈیفینیشن بتا دی. عید کا مفہوم بتا دیا، عید کا مطلب بتا دیا. ہمارے پاس کچھ عید کے جو ہے نا وہ مطالب کچھ اور ہیں کہ بھئی بہترین لباس پہننا ہے، پھر کہاں کہاں جانا ہے. یہاں وقت نہیں میں آپ کو بیان کروں. آپ کو پتا ہے کہ عید کے لیے کون سے پروگرام بنائے جاتے ہیں؟ ان پروگراموں کا نام عید نہیں ہے، بلکہ مولا فرماتا ہے جس دن تو گناہ سے بچ جائے وہ دن تیرا عید کا دن ہے. اور یہ جمعہ تمہیں گناہوں کے بخشوانے کا دن ہے. اور کسی مایوس گناہگار نے، جملہ کہنے لگا ہوں، کسی مایوس گناہگار نے اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر سادہ لوگوں میں بات پھیلا دی کہ جی جمعہ کہاں ہے، کیونکہ اس کے گناہ ہی اتنے ہیں کہ اسے امید ہے، یقین ہو گیا کہ میں قابل ہدایت نہیں ہوں. اگر میرا صبح والا درس آپ نے سنا ہے تو اس میں یہی بات ہے جو میں نے عرض کی. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ تھا. تو اس میں یہی بات ہے کہ کافر اور اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک جو تھے ان کی یہ چاہت تھی، کوشش تھی کہ ہم مومنوں کو ایمان کے دائرے سے کھینچ کر پھر کفر کی طرف لے آئے. توجہ دوستو، ایمان سے مومنوں کو دائرہ ایمان سے کھینچ کر پھر کفر کی طرف لے آئے. مجھے بتائیں اسی طرح آسانی سے وہ واپس لائیں گے؟ کوئی حربہ تو استعمال کریں گے نا کہ جس کے ذریعے سے چنگا بھلا مومن بندہ کفر کی طرف واپس آ جائے. تو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ان کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے، ان کے کہنے پہ نہیں چلنا.
میرے دوستو یہ جمعہ جو دعا تمہاری پورے ہفتے میں قبول نہیں نہ ہوتی، مابین خطبہ بین کتنی فاصلہ ہوتا ہے، اس فاصلے میں اگر آپ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور کتنا عظمت دی ہے اس دن کو، اللہ فرماتا ہے آج کاروبار نہ کر، معاملہ کرنا جمعے والے دن مکروہ ہے، سفر کرنا جمعے والے دن مکروہ ہے۔ حکم ہے کہ جمعے تک سفر نہ کر، جمعے میں معاملہ نہ کر۔ کیوں؟ اس کی بھی حکمت ہے کہ اگر تم معاملے میں لگا رہا تو ہو سکتا ہے تجھ سے جمعہ جیسی عبادت رہ جائے۔ بھئی ایسی عبادت، اس جمعے کی نماز، جمعے کی عبادت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آج کے دن تمہیں کاروبار سے چھٹی دی۔ آج کے دن اللہ نے فرمایا کہ تو سفر نہیں کر سکتا، بے امر مجبوری جانا پڑے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، یعنی جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ پھر بھی حکم ہے کہ سفر کرنے سے پہلے صدقہ دے کر جا۔ صدقہ دینے کا بھی طریقہ سیکھ لیجئے۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اپنے نام کا نہ دیا کریں، امام زمان علیہ السلام کے نام کا دیا کریں۔ امام کی خیر و سلامتی کے لیے صدقہ دے کر سفر کریں، وگرنہ شریعت میں جمعے والے دن سفر کرنا بھی درست نہیں ہے، لین دین معاملہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ 8 دن 7 دن اپنی مرضی سے گزار، جس طرح کا تیرا جی چاہے کپڑا پہن، جس طرح کا تیرا جی چاہے تو پھر، لیکن جمعے والے دن حکم ہے کہ غسل کر، اچھا لباس پہن، خوشبو لگا، صدقہ دے، مومنین سے میل جول رکھ، ان کے دکھ درد و غم کو سمجھ اور اس کا معاون بن۔ یہ ساری حقائق جو ہے تمہیں جمعہ ہی بتا رہا ہے۔ یعنی حساب کرنا جمعے والے دن ثواب ہے، خط بنوانا جمعے والے دن ثواب ہے، اچھا لباس پہننا جمعے والے دن ثواب ہے، سونا لگانا جمعے والے دن ثواب ہے۔ بہت سارے ایسے عمل ہیں کہ جو جمعے والے دن کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ کہ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ ولایت کا دن ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے، یہ روزے ولایت ہے، یہ روزے فتح ہے، یہ روزے نجات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس دن امتحان ہوا تھا جمعہ ہی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح میں جو تم سے وعدے لیے تھے وہ بھی روزے جمعہ تھا۔ تقریباً سارے انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن سے منسوب ہیں، اور کربلا کا واقعہ بھی جمعہ والے دن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی آمد جمعے والے دن ہے، مولا علی علیہ السلام کی آمد مبارک جو ہے وہ بھی جمعے والے دن ہے۔ بہت فضیلت ہے اس دن کی۔ تو اس دن میں ہے کیا؟ کون سا عمل ہے؟ صرف یہی عمل ہے نا کہ جمعے والے دن ہم نے جا کے نماز ادا کر جی مولا امام زمان علیہ السلام کی تشریف آوری بھی صلوات پڑھیے گا۔ آج آپ نے بھی ترابی صاحب کی طرح جلدی کر دی ہے، صلوات پڑھیے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ تیاری کا دن ہے، اسی طرف تو آنا تھا۔ جمعہ تیار ہونے کا دن ہے کہ اچھی طرح خوبصورت بن جاؤ، اپنا اچھا لباس پہن لو، اپنی بہترین لباس پہن لو، تیاری کر لو، صدقہ دے دو، ہنسی خوشی آؤ۔ میں نے کہا نا اس میں بھی ایک فکر ہے، صحیح میں بھی ایک فکر ہے، اور جمعے کی طرف جلدی
آنے میں بھی ایک فکر ہے. یہ فکر لے کر آؤ کہ میں جمعے پہ جا رہا ہوں, یہ رہسل کر رہا ہوں کہ کبھی امام آئے تو پھر میں اسی طرح جلدی جاؤں. جب امام علیہ السلام تشریف لے آئے تو تاخیر نہ ہو جائے. پیغمبر علیہ السلام سے خود پیغمبر علیہ السلام سے بولا علی علیہ السلام نے دریافت حالانکہ دریافت فرمانے کی ضرورت نہیں تھی. ایک علم کا شہر ہے, ایک علم کا دروازہ ہے, دونوں علوم رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے پیغمبر نے بتایا یا علی, فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا پیسے ہوں کہ میں کھانا لے سکوں یا غسل کر سکوں. کھانا لے سکوں یا غسل کر سکوں, یعنی میرے پاس اتنا پیسے ہوں کہ ایک کام ہو سکتا ہو, ایک نہ ہو سکتا ہو, تو کون سا کام کرنا چاہیے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا علی اس دن کھانا نہ لینا, غسل کر لینا. اس غسل کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ جو بندہ غسل جمعہ کر لیتا ہے, اور صاحب سر زندگی کا تو ہم وعدہ کر کے آئے ہیں, جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس نے ہمیں کہا ہے کہ ایک دن میں تمہیں بلاؤں گا. ہم نے جانا ہے نا, جب واپس جانا ہے تو جو جمعے کا غسل کرتا ہے اس کی قبر میں اسے کیڑے نہیں کھائیں گے. جی, اس کی قبر میں اسے کیڑے نہیں کھائیں گے. کیوں کہ اس نے غسل کیا ہے. یہ کچھ سال پہلے ایک قبر شیعہ علی کی قبر کو چیرا گیا تھا اور وہاں سے ایک شیعہ علی برآمد ہوا تھا. اتنے سال بعد پتہ چل گیا نا, حجر بن عدی وہ قبر سے برآمد ہوئے. آج بھی انٹرنیٹ پہ ان کی تصویریں موجود ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی میت اسی طرح تر و تازہ پڑا تھا. تر و تازہ میت پڑا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کو پتا چلا نا کہ مجھے اب مار دیا جائے, حجر بن عدی تمہیں جاتے ہوئے یہ بتا کر گئے ہیں کہ شیعہ علی کس طرح ہوتے ہیں, یعنی علی کا شیعہ کس طرح ہونا چاہیے. ہم نے تو دوستوں بس اپنے آپ کو سہارا دیا ہوا, اندر تو حال کوئی بھی نہیں ہے. حجر بن عدی کو جب پتا چل گیا کہ مجھے قتل کرنے لگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو, میں غسل کرنا چاہتا ہوں. مجھے پانی لا کر دو, میں غسل کرنا چاہتا ہوں. حجر بن عدی آج کے اس طرح کے شیعہ کی طرح شیعہ نہیں تھا. وہ جس کا شیعہ تھا اس کی شریعت کو بھی سمجھتا تھا. یاد رکھو, شریعت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اسے پتا تھا کہ جو مجھے قتل کر رہے ہیں انہوں نے نہ مجھے غسل دینا ہے نہ مجھے کفن دینا ہے. اس لیے فقہ کا مسئلہ ہے کہ جسے یقین ہو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غسل نہیں دے گا تو وہ پہلے غسل کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو, میں غسل کرنا چاہتا ہوں. تو دوستو پانی نہیں ملا. جب پانی نہیں ملا تو پھر حجر بن عدی نے دعا مانگی کہ میرے اللہ اتنا بارش برسا دے کہ میں بارش کے نیچے غسل شہادت کر لوں. غسل شہادت کر لوں. فوراً بارش کے آثار نمودار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی.
میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے صرف بارش ہی شروع نہیں ہوئی، بارش کے اندر سے خود بخود ایک غسل خانہ بھی تیار ہو گیا، جس کے اندر کھڑے ہو کر، جس کے اندر داخل ہو کر حضرت حجر بن عدی نے غسل فرمایا۔ بہرحال بارش آئی اور غسل کیا، جاتے جاتے دو مسئلے حل کر کے گئے۔ پہلا یہ بتا کر گئے کہ غسل مستحب کر لو تو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے، لاش سالم رہ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ بارش کی دعا کر کے جو موجود تھے وہاں ان کو بتا کر گئے علی والوں کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں، علی والوں کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے لیے، اور جو ولایت کا سوال ہوا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تبرکاً پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر المومنین کی ولایت کا جب سوال کیا، زمین سے کیا، زمین کے جس حصے میں قبول کیا اللہ نے اسے سرسبز بنا دی، پانی سے کیا، پانی کے جس حصے نے قبول کیا اللہ نے اسے میٹھا بنا دی، جس نے انکار کیا اسے کھارا بنا دی۔ اسی طریقے سے ہر ایک سے ولایت امیر المومنین کا سوال کیا، جس نے قبول کیا اسے اللہ نے اعزاز بخش دیا۔ انسانوں میں سے جس نے وہاں قبول کیا اللہ نے اسے حلالی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یا علی تم سے صرف حلال زیادہ محبت کرے گا، یا علی تم سے صرف حلال زیادہ محبت کرے گا۔ اب کیسے پتا چلے یہ اصلی علی والا ہے یہ نقلی علی والا ہے؟ آج معاشرے میں ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ڈھونڈنا؟ بھائی قرآن میں جہاں بھی آیت نازل ہوئی ہے، جس آیت میں